السلام علیکم، میں ہوں نور عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ کی یہ ہنگامہ خیز تہلکہ خیز ایپیسوڈ، جس نے کل رات سے اس شہر کا نظم و نسق یا امن و امان یا سکون تاخت و تاراج کیا ہوا ہے۔ کل رات سے اب تک یوتھیوں کی نیندیں اس ایک ویڈیو کلپ نے جو میں نے کل اپلوڈ کیا تھا اڑا دی ہیں۔ ہر آدمی حسب توفیق تبرے بازی میں نمبر لے جانا چاہتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ انفیکٹ اب مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ صبح سے اب تک کئی ٹیلی فون کالز خود میں نے بھی کی ہیں، کچھ مجھے بھی آئی ہیں، 2 بلکہ 3 انتہائی اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے، جن میں سے کم از کم 2 سربراہان آپ کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے ریگارڈنگ دس نیوز جو میں نے کل رات کو شیئر کی۔ ایک انتہائی اہم شخصیت، ظاہر ہے کہ نہ نام بتانے کا پابند ہوں اور نہ ہی شناخت، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی۔ انفیکٹ یہ اطلاع جو ہے وہ ان کے لیے بھی نئی تھی۔ اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں بتایا۔ اس کے بعد جب انہوں نے کراس چیک کیا اپنے اینڈ پر تو اس اطلاع کو الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے بھی درست پایا۔ اب میں فائنلی عارفین نامہ کے دیکھنے والوں کے ذریعے عوام پاکستان کو یہ انتہائی حیرت انگیز تو نہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ اطلاع باضابطہ طور پر اپنے اس چینل عارفین نامہ کے ذریعے دے رہا ہوں کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگر آپ جراح کو سول سرجن کی ملازمت دلا دیں گے، اس کے بعد پھر وہ شہر میں وہی سب کچھ کرے گا جو ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے 2 مخنث آپس میں شادی کر کے اور نفل کے لیے نیت باندھ لیں کہ یا اللہ ہمیں لڑکا ہو نہیں سکتا نا، میڈیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ایک نکمے نٹھلے کو آپ نے ایک بالکل جو ہے نا وہ پروفیسر کی نوکری دلا دی، یہ بالکل ویسا ہی ہے۔ آپ نے آ کر کے اس سسٹم میں ہر ایک پر انگلی اٹھائی کہ یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اس میں یہ شرعی عیب ہے، اس میں فلاں شرعی عیب ہے۔ کارگر ہوا آپ کا یہ حربہ، آپ اقتدار کی منزل پانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے لایا گیا تھا عوام پاکستان کی خدمت کے لیے، وہ آپ نہیں کر سکے۔ ہر سوال کا جواب آپ کے پاس ایک ہی ہے۔ جس طرح ہر مرض کی دوا درود شریف میں لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں، حالانکہ درود شریف میں زیادہ تر امراض کی دوا ہے، لیکن میرے بھائی کہیں کہیں ڈاکٹر بھی کام آتا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ صرف گھر پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھنے سے ڈاکٹر آپ کے پاس چل کے نہیں آتا۔ تو مقتدر حلقوں نے اس ایک صورتحال کا، اس ایک ہنگامہ خیزی کا، اس ایک تلاطم کا بہرحال نوٹس لے لیا ہے۔ کچھ ایک شواہد ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کل رات میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کی باڈی لینگویج نوٹس کی؟ مولانا فضل الرحمان، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت گرانا ہے تو مولانا واحد آدمی ہے جو اپنے معتقدین کے ذریعے اس حکومت کو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ گرا سکتا ہے، 1 گھنٹے کے۔ لیکن مولانا اتنے جس کو کہتے ہیں نا پریکاشنز لے کے چلنے والے آدمی ہیں کہ مجھے وہ انٹرویو تک نہیں دے رہے ہیں۔ ایک انتہائی اہم رہنما ان کی سیاسی جماعت کے، ان سے میری ڈسکشن کافی عرصے سے جاری ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جس وقت میں نے ان کو اپروچ کیا تو مولانا نے خود ان کو یہ پیغام دیا میرے لیے کہ اس ایک وقت میں آپ کو انٹرویو دے کر کے اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا مقتدر حلقوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو کوئی بہانہ مل جائے اس ایک حکومت سے جان چھڑانے کے حوالے سے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن میں اپنی دھن میں لگا رہا، میں ان سے رابطے میں رہا۔ فائنلی مولانا کو گو ہیڈ دے دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس حکومت کی پرفارمنس ہوتی تب تو چلو سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ جس طرح وہ 14 دن کا دھرنا ان لوگوں کو لالی پاپ دے کر کے روانہ کر دیا گیا تھا، لیکن اب بات جو ہے نا وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ اب یہ معاملہ ایسے ٹلے گا نہیں، اب مولانا ایسے ہلیں گے نہیں۔ دوسری چیز، کل کے جلسے میں مولانا نے جس کو کہتے ہیں ٹھسے کے ساتھ، جس دبدبے کے ساتھ، جس تنتنے کے ساتھ، جس رونت غلط ورڈ ہو جائے گا، آرمی چیف کا نام جنرل باجوہ سٹیج پر کھڑے ہو کے لیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے کبھی آرمی چیف کا نام ایسے لیا ہے جیسے آپ کسی KMC ورکر کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، معاذ اللہ۔ یہ ہمت اچانک کہاں سے آ گئی؟ اچانک پاکستانی سیاست میں چی گویراز پیدا ہونے لگے، ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نواز شریف تو چلو پاپا دا سیلر کا کارٹون جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، وہاں اس نے وہ چھوٹی سی غذا کیا وہ کھا کر کے اور
ڈولے وولے بنا لیے ہوں گے, پھر اس کو یاد آیا ہوگا کہ میں بہت بڑا ٹارزن ہوں. مولانا فضل الرحمان جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے, اس کے احتمال سے مجھ جیسے آدمی کو انٹرویو دینے سے کترا رہے تھے, وہ بھرے پنڈال میں پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے, وہ جنرل باجوہ کا نام ایسے لیں گے, جنرل باجوہ ہم آپ کی توقیر کرتے ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن اپنے نادان دوستوں سے تو جان چھڑاؤ, جان چھڑاؤ, چھڑائیے, مطلب اندھی لگی ہے. یہ سب بغیر کسی اشارے کے ہو رہا ہے, یہ سب بغیر کسی آشیرواد کے ہو رہا ہے. یار کوئی خدا کا خوف کرو یار, کوئی خدا کا خوف کرو. شاہ انس نورانی, شاہ اویس نورانی رادر, جے یو پی کے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے عمران خان کے حوالے سے, تمہارے باپ میں دم ہے, تمہارے فلاں میں دم ہے, تمہارے ڈھکا میں دم ہے. قائدین کی زبانیں آپ وہاں دیکھیے, اس ایک سرزمین پر جہاں اگر آپ 3-5 کریں تو ابھی پیمرا کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا, ابھی نیب آپ کے دروازے پہ کھڑی دستک دے رہی ہوگی. اس ایک وقت میں مکمل طور پر جس کو کہتے ہیں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کو, آزادی اظہار کو, آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے, یہی ہو رہا ہے, یہ بالکل ہو رہا ہے یہ. اور وہاں یہ دھواں دھار تقاریر, مطلب اندھی لگی ہے. نو انٹری میں نہیں جا رہے. نواز شریف نے جو بھنڈ کر دیا, اب بلاول نے نو انٹری میں نہیں جانا, کیونکہ بلاول کو پتا ہے کہ اب اگر میرے پاس جس طرح سے وفاق میں تبدیلی آنے والی ہے, یہ تبدیلی, میں دوبارہ اس بات پر آتا ہوں, یہ تبدیلی بہت پہلے آنی تھی, لیکن ایک موقع, پھر دوسرا موقع, پھر تیسرا موقع. میں اپنے عارفین نامہ میں ہی پہلے بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کو ایک مرتبہ پہلے بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنی حکومت کے, اپنی حکومتی وزراء کی کارکردگیوں کو بہتر بنائیں, لیکن خان صاحب نے وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. یہ اطلاع, یہ کلاسیفائڈ اطلاع اس ایک مجلس میں موجود ایک انتہائی اہم شخصیت نے, جس کا نام, پتہ, ٹیلی فون نمبر بتانے کا میں پابند نہیں ہوں, کانفیڈینشیلٹی کی شرط پر انہوں نے مجھ سے پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی, میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. لیکن دس از ہائی ٹائم, دس از ہائی ٹائم. اب مقتدر حلقوں نے یہ پیغام باضابطہ طور پر کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ دسمبر سے پہلے یا بائی دا اینڈ آف دسمبر, جو تاریخ مجھے بتائی گئی تھی وہ تھی 20. میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام 31 تاریخ تک بھی ہو رہا ہے تو بھی نیور مائنڈ, تو بھی نیور مائنڈ. قائدین کی آپ باڈی لینگویج چیک کیجئے, قائدین کی آپ باڈی لینگویج چیک کیجئے, اس میں کتنی, جس کو کہتے ہیں کہ ایک اطمینان, کتنی راحت, کتنی مسرت محسوس ہو رہی ہے. کل رات کو جب فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے ان کے کانفیڈنس لیول کو چیک کیا تھا. ایک اور شواہد, ایک اور ثبوت آپ کو بتاتا چلوں. اس ملک میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دائرہ اثر سے باہر ہے. جماعت اسلامی پبلک سمپتھی کی بات کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ سراج الحق صاحب, لیکن سراج الحق صاحب جو اب تک یہ تمام تام جھام سے الگ تھے, اب انہوں نے 1 نومبر سے احتجاجی تحریک چلانے کی جو ہے وہ نوید سنا دی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوا ہے, اندھی لگی ہے؟ یہ کام بالکل عوام کے حق میں ہو رہا ہے, یہ کام مہنگائی کے خلاف ہو رہا ہے, یہ کام حکومتی زبان درازی کے خلاف ہو رہا ہے, یہ ان کی صرف لچر پنے کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ حکومتی وزراء کی زبانیں دیکھیے, ان کی زبان درازی دیکھیے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی سرکار یہاں اس بند گلی میں, اس تنگ گلی میں آ گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب یا دیگر صاحب جو اس طرح سے بیانات دیتے رہتے ہیں, جو اب فواد چودھری صاحب کی ٹون, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ان کے بہت سارے بیانات ایسے ہیں کہ جس پہ اگر انسان سوچے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار ایک حکومتی وزیر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو خان صاحب کیوں اس بات پر غور نہیں کرتے. انہوں نے خود کہا, فواد چودھری صاحب نے, پچھلے ہفتے میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس بیان کو شریک کیا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی بڑھنے میں حکومت کی بھی غلطیاں ہیں. ہر بات آپ ادارہ شماریات پر, بیوروکریسی پر یا پچھلی حکومتوں پر رکھ کر کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں تو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ راوی چینی چین لکھ رہا ہے اور ٹنا ٹن لکھ رہا ہے, اور پتہ نہیں کب سے لکھ رہا ہے. ہر مرض کی دوا درود شریف آپ نے ڈائس جیسے ہی دیکھنا ہے ویسے ہی آپ اتاولے ہو کر کے, اور الطاف حسین کا جامع اس میں آپ سما جاتے ہیں, اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کیا منصب ہے, آپ کے پاس کیا ہے. آپ باقاعدہ دھونس تڑیاں لگانے لگتے ہیں, نہیں چھڈانگا مار دیا گا, جبکہ آپ ککھ نہیں کر سکتے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, اگلی مرتبہ بھی کہوں گا, آپ ککھ کسی کا نہیں کر سکتے. آپ ہیں منتخب وزیر اعظم, آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں, آئی لو یو, لیکن آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے, آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ بھی جانتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں, کم کو زیادہ جانیے. بتایا گیا بارہا, ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی جواب داری ہے نا, ہر آدمی کی جواب داری ہے.
ہر آدمی کو جواب دینا ہے, کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں منہ دینا ہے. ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت کی ٹیلی فون کال میرے پاس صرف یہ مبارکباد دینے کے لیے آئی کہ یار یہ اطلاع میرے پاس تھی لیکن میں ہچکچا رہا تھا کہ اس بات کو پبلک کروں یا نہیں کروں. اب تم نے کہہ دیا تو مجھے بھی ہمت ہو رہی ہے, میں نے یہ بات تمہاری ویڈیو کو بہانہ بنا کر کے اور لوگوں میں شیئر کر دی اپنی پارٹی کے رہنماؤں میں. ایک اور انتہائی اہم سیاسی شخصیت جو کبھی اس پارٹی میں ہوتی ہے کبھی اس پارٹی میں ہوتی ہے, ابھی ان کا ٹیلی فون کال میرے پاس آئی تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میاں باس یہ بتاؤ کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہونا چاہیے. میں حیران ہوں, خدا کی قسم میں ہنسنے لگا. میں نے کہا سر مطلب خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں ذرا سوچئے, تو ہنسنے لگے, کہہ رہے یار پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے کیا کریں. تو میں نے کہا آپ جہاں سے آئے تھے وہیں گرا لیجیے, کیا کریں گے. اس حکومت کے فیلئر نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن نواز شریف اس ایک حرکت کو چھوڑ کے جو اس نے آرمی چیف کے حوالے سے جو بکواس کی ہے اس کو چھوڑ کر کے آصف علی زرداری, ان دونوں کو رحمۃ اللہ علیہ تقریباً بنا دیا عمران خان کی سرکار نے, اس کے فیلئرز نے. وہ تمام لوگ جو اپنی آنکھوں میں تبدیلی کا سرما لگا رہے تھے ان کو اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل چکا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ غریب آدمی دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے, اس کو 2 وقت کی روٹی باقاعدہ طور پر میسر نہیں ہے. سیٹ اپ کو وائنڈ اپ کرنے کی کال وزراء کو دے دی گئی ہے. وزراء نے اپنا اپنا ٹھکانہ کرنے کے لیے ادھر ادھر پر تولنا شروع کر دیے ہیں. کچھ ایک وزراء نے پاکستان پیپلز پارٹی سے باقاعدہ طور پر, یہ میں بات پوری جس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, کچھ ایک وزراء نے, تعداد نہیں بتاؤں گا, نام بھی نہیں بتاؤں گا, پاکستان پیپلز پارٹی سے ملاقات کی ہے, رجوع کیا ہے. 2-1 کا ارادہ تھا کہ وہ نون لیگ میں شمولیت کے لیے درخواست دیں, لیکن تازہ ترین بھنڈ جو چی گویرا نئے بنے ٹارزن نواز شریف نے مارا, اس کے بعد وہ اب ہچکچا رہے ہیں. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. کراچی سے جتنا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملے تھے اس کا سلسلہ بھی یہی ہوا کہ مطلب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ پاکستان کراچی کے عوام کو ریلیف دینے میں قطعی طور پر کامیاب نہیں ہو سکے. کراچی کے 2 اس وقت آدھے گھنٹے پہلے, یس ایگزیکٹلی آدھے گھنٹے 45 منٹ پہلے میں نے دونوں سے رجوع کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یار میں تو اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ گیا ہوں. ایک آدمی, اللہ معاف کرے, خدا کی قسم, ایک آدمی ایم این اے, ارب پتی کروڑ پتی آدمی ہے, ایک بزنس گروپ کا ہیڈ ہے, سربراہ ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں نے مجھے اتنا شرمندگی دلائی ہے, اتنا شرم دلائی, اتنا حیا دلائی ہے, مجھ سے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھو, خبردار تمہیں باہر جا کر کے یہ سیاست ویاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عارفین میں کیا منہ لے کر کے اپنے حلقے میں جاؤں. اور میں آپ کو یہ بات بہت پہلے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ حکومت جس دن ختم ہوئی, قاف لیگ کے 2-4 لوگ بچ گئے تھے, ان کا ایک آدمی بھی یہاں نظر نہیں آئے گا, سب ادھر ادھر. یہ بھانمتی کا کنبا اب اپنی اصلیت کی طرف, اب اپنے اصل منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو پیٹرنائز کرنے والوں نے بھی, جس کو یہ بار بار اپنے چھتر چھایا جس کی لے کر کے, اور یہ یار ٹھیک ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں تمام حکومتیں چلتی ہیں اور چلنا بھی چاہیے. یہ ملک اس لائق نہیں ہے, یہ یہاں کے سیاستدان, یہاں کے عوام اس لائق نہیں ہے کہ ایسی فری فار آل چھوڑ دیا جائے. میں اس فیور میں ہوں, یہاں ایک ڈنڈا سر پہ آپ کے ہونا چاہیے, اوکے. لیکن یہ ہر بار تم اگر یہی گانا گاتے رہو گے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ, تو تم تو اسٹیبلشمنٹ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑو گے. بھائی تمہیں ایک پیٹرنائز کر دیا, اب چلو کام تو کرو. تم تو وہی مطلب اپنے قصر وزیر اعظم اور جو وزیروں کے آفیسز ہیں تم اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بارات کہاں جا رہی ہے. سیلاب آیا تھا تم کہتے ہو یہ نواز شریف کا قصور ہے, طوفان آیا تھا تم کہتے ہو یہ زرداری کے اعمال کی سزا ہے. وہ زرتاج گل صاحبہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں خان صاحب بڑے ہینڈسم ہیں اس لیے موسم بڑا اچھا ہے اور بارش ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ. ابھی جب بارش کا کریڈٹ خان صاحب کو ہے تو بربادی کا کریڈٹ کس کو, میرے پھپھا کو. جن اللہ میں کیا کہوں, جن لوگوں کو اس وقت وزیر بنایا ہوا اکثریت ایسوسیٹ پروڈیوسر بننے کے لائق نہیں ہے. 25,000 روپے کی تنخواہ, 25,000 روپے کی تنخواہ, ان کو باقاعدہ منسٹر بنایا ہوا ہے. نام سے بھاگتے ہیں میرے نام سے, اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کی بھی چھتر چھایا میں ہو, 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ لائیو آ جاؤ, 5 منٹ کے لیے لگ پتہ جائے گا بارات کہاں جا رہی ہے. میرے پروگرام میں یا عارفین نامہ میں, آئی ڈونٹ مائنڈ اڑا کے نہ رکھ دوں تو, میں اپنے باپ سے نہیں, اڑا کے نہ رکھ دوں تو. ہو گئے تم کوئی 30 مار خان, تم نے صرف پیسے لگائے ہیں اپنے سیاسی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے, تم ایک چھایا میں آ گئے, اوکے فیئر انف یار ہوتا ہے. آگے بڑھو, کام کرو, ڈیلیور کرو. ان سے غلطی سے کوئی اچھا کام کبھی کبھی ہو جایا کرتا تھا, 1-2 سال میں پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے غلطی سے کوئی ایک ریلیف, کوئی ایک راحت مل جاتی تھی. لیکن اب کیا ہوگا؟ اس ایک تبدیلی کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا اس کی اب کرچیاں تک ہماری آنکھوں میں چبھ رہی ہیں.
اب پتہ نہیں آٹے کو اس کی اصل قیمت پر جاتے جاتے اگلی حکومت کی بھی کتنی سانس پھول جائے گی. اگلا جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں 2-3 آپشن زیر غور ہیں. ایک قومی حکومت, دوسرا ری الیکشنز. ری الیکشنز کے اوپر ابھی ڈاؤٹ ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پوسٹ کورونا انوائرمنٹ ہے, دوبارہ کورونا سر اٹھا رہا ہے. آپ ایک مرتبہ پھر یہ اپنی ہمت جٹا کے قومی خزانے کو ایک مرتبہ پھر استعمال کر کے اور اتنا لاؤ لشکر لے کر کے آپ دوبارہ یہ سب کام کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے. دوسرا رہ گیا قومی حکومت. تو قومی حکومت میں بھی آپ کوئی زیادہ تبدیلی کی امید اس لیے نہ رکھیں کیونکہ ظاہر ہے جتنا بگاڑ اس 2.5 سال میں پیدا کر دیا گیا ہے, صرف بیانات دے دے کے, صرف ہوائی فائر کر کر کے, صرف لفاظی اور فروئی بکواس کر کر کے, اگلے آنے والے کے چھکے چھوٹ جائیں گے. لیکن وہ تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا. میں کہتا ہوں پھر بھی پاکستانی عوام سے شکر منائیں کہ اتنی سزا اللہ رب العزت دے کر کے, اور اب ہمیں ایک ریلیف کا ایک عارضی امکان بہرحال فراہم کیا ہے. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ڈیٹ 20 ہو یا 31 دسمبر کی ڈیٹ ہے. دسمبر میں ان انورٹڈ کاماز میں کمپیٹنٹ لوگوں نے ہماری جان چھوڑ دینی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانے, اس کی مشیت جانے. لیکن بہرحال اگر یہ ایک سیٹ اپ عوام کے ریلیف کا سبب ہو سکتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ پروردگار عالم اس کام کو جلد سے جلد کروائے تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا ریلیف میں تو آئیں. فی امان اللہ.